You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. You are watching Maulana Anis Bilgrami. Please subscribe. Also don't forget to like, comment and share. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد. اسلام سلامتی اور امن والا مذہب ہے. اسلام اپنے ہر ماننے والے کو با سلامت با کرامت دیکھنا چاہتا ہے. اسلام اپنے ہر پیروکار کو خوشگوار زندگی گزارنے کا پورا پورا حق دیتا ہے. اسلام میں خوشگوار زندگی گزارنے کے اتنے اصول، ضوابط اور قوانین موجود ہیں. اگر مسلمان اسلام کے ان اصولوں کو سمجھ لیں، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان، ہر ایمان والا خوشیوں بھری زندگی گزارے گا. لیکن عام طور پہ ہوتا یہ ہے، جس ماحول میں، جس معاشرے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اسلام کی ان تعلیمات کو جاننے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی، جس کے نتیجے میں اسلام جیسے عظیم مذہب کے ماننے والے بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں. آج کے درس میں اسلام کے ان چند اہم اصولوں کا تذکرہ آپ کے سامنے ضرور کروں گا کہ جس سے ہر صاحب ایمان ہر حال میں خوشیوں بھری زندگی گزارے. اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلا اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ خوش رہنے کی ذمہ داری دوسروں کو نہیں دینی ہے. خوش رہنے کی ذمہ داری خود لینی ہے. وجہ یہ ہے کہ حالات جتنے بھی ہیں، وہ شخصیات کے ہوں، افراد کے ہوں، اسباب و وسائل کے ہوں، یہ جتنے بھی حالات ہیں ان پر آپ کا اختیار ہے کتنا؟ صرف 10%. اپنے اوپر 90% اختیار ہمیں اور آپ کو ملا ہوا ہے. عام طور پہ انسان اپنے کو خوش رکھنے کی ذمہ داری دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے کہ لوگ ہمیں خوش رکھیں، یہ مکان ہمیں خوش رکھے، یہ عالی شان قسم کا بیڈ روم ہمیں خوش رکھے، یہ اقتدار کی کرسی ہمیں خوش رکھے، یہ عہدہ ہمیں خوش رکھے، یہ سماج اور یہ محلہ ہمیں خوش رکھے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. محلے پر آپ کا کیا اختیار جو آپ کو خوش رکھیں؟ ان کی مرضی ہے. حالات پہ ہمارا اور آپ کا کیا قابو کہ وہ حالات ہمیں خوش رکھیں؟ ہم اور آپ ایک منصوبہ ہی تو بنا سکتے ہیں، اور منصوبہ فیل ہو جائے تو جس کام میں، جس عمل میں، جس چیز میں ہم نے اپنی خوشی تصور کر رکھی ہے، وہ اتنی بڑی گاڑی لے آئیں گے، اتنی قیمتی، اس سے ہمیں خوشی ملے گی، وہ گاڑی نہیں مل سکی تو ہم زدہ ہو جائیں گے نا. اتنا عالی شان محل مل جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا. حالات پہ تو کوئی اختیار نہیں. اور یہ محل اور یہ اقتدار ہے کتنے دنوں کا؟
لہذا اپنی خوشی کی ذمہ داری خود قبول کیجئے اور دوسروں سے حالات سے خوش ہونے کی تمنا ہی چھوڑ دیجئے، کیونکہ دوسروں پر اور حالات پہ ہمارا اور آپ کا جو اختیار ہے وہ صرف 10% ہے، اور اپنے کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو کتنا اختیار ملا ہوا ہے؟ 90%۔ عقل بندی کا تقاضا ہے خود کو خوش رکھنے کی ذمہ داری خود قبول کر لیں، باقی حالات اور احوال سماج اور معاشرے کے افراد ان سے خوشی مل جائے سبحان اللہ، نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ بنیادی اصول آپ نے سمجھ لیا۔ اب وہ جو 90% اختیار ہمیں خود ملا ہوا ہے خود کو خوش رکھنے کا، اس کے لیے 4 اصول آج کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں سے 2 اصول منفی ہیں اور 2 مثبت۔ اگر آپ منفی اور مثبت نہیں سمجھتے تو یوں سمجھیں کہ ان میں کے 2 اصول نگیٹو ہیں اور 2 اصول پوزیٹو ہیں۔ پہلے میں منفی یعنی نگیٹو اصول کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، زندگی میں خوشگواری آ ہی جائے گی۔ 2 چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، زندگی خوشیوں بھری بن جائے گی۔ نمبر 1، اپنے دل کو بغض سے پاک رکھیں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں۔ آپ اسلام کی تعلیمات دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام نے بغض سے خود کو پاک رکھنے کے لیے کتنی ہدایات دی ہیں۔ جس انسان کے دل میں دوسرے انسانوں کی طرف سے بغض ہوتا ہے، عالی شان محلوں میں رہنے کے باوجود خوشی اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ جس سے اس کو بغض ہے، اس کا تصور آیا تو کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جس کے بارے میں دل میں بغض ہے، اس کی یاد آئی نیند ختم ہو جاتی ہے۔ جس سے انسان کو بغض ہے، اگر وہ سامنے سے گزر گیا تو ساری خوشیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو بغض سے پاک رکھنا ضروری ہے۔ دوسری چیز جس سے اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ہے حسد۔ حسد شاید آپ اس کی تعریف سے ضرور واقف ہوں گے۔ حسد کا مطلب ہے کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر دل میں یہ جلن پیدا ہو جائے کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ میں جیسی زندگی گزار رہا ہوں میں اس پہ راضی ہوں، لیکن یہ اتنا خوش کیوں ہے؟ جو انسان اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، واللہ کہتا ہوں وہ اس دھرتی پر اور آخرت میں بھی کبھی سکون نہیں پائے گا۔ حسد اتنی خطرناک بیماری ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا حسد والا مرض ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حسد کی ہلاکت خیزی کا اندازہ، حسد کی تباہی اور بربادی اور ہلاکت خیزی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک سورت میں بالکل آخری حصے میں اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی علیہ السلام کو جن چیزوں سے پناہ چاہنے کا حکم دیا ہے اس میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اے اللہ مجھے حاسد کے شر سے بچا لیجئے جب وہ حسد میں مبتلا ہو جائے۔ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے۔ جب حاسد کے حسد سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو خود حاسد کتنے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حاسد اللہ کے فیصلے کے بالمقابل اپنا فیصلہ اللہ سے منوانا چاہتا ہے۔ حاسد انسان اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ آپ نے اس کو یہ کیوں دے دیا، چاہتا ہے کہ اس سے وہ نعمت چھن جائے۔ وہ فیصلے الہی پر راضی نہیں ہے، اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ 2 منفی چیزیں ہیں، نگیٹو چیزیں ہیں جن سے اپنے آپ کو ہم بچا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ خوش رہیں گے۔ اور یاد رکھیے بغض سے اپنے دل کو پاک رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ حسد سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا یہ اپنے اختیار میں ہے۔ کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیے، حالات سے تمنا نہ رکھیے کہ وہ خوش رکھیں گے۔
10% कंट्रोल है बाहर की चीजों पे और 90% कंट्रोल है अपने ऊपर। इन दो चीजों से अपने आप को बचा के रखेंगे। आज अल्लाह के घर में बैठकर अज़्म मुसम्मम, मजबूत इरादा और तहैया कर लीजिए कि अपने दिल को बुग़्ज़ से पाक रखेंगे और अपने आप को हसद से पाक रखेंगे। किसी की कोठी है उसे मुबारक, किसी की कीमती गाड़ी है उसे मुबारक, कोई अच्छे कपड़े पहनता है बहुत अच्छी बात है उसे मुबारक, मुझे मेरे रब ने जिस हाल में रखा है वो मुझे मुबारक। ये बुग़्ज़ और हसद इंसान को तबाह करके रख देती हैं। ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं। मुस्बत पॉजिटिव पहलू दो आपको याद रखने हैं आज के दर्स में। नंबर 1 सब्र, नंबर 2 शुक्र। अगर अपने आप को खुश रखना चाहते हैं तो, और तबाही की जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो उस बंदे की मर्जी। इस्लाम ने बता सब कुछ दिया है, छुपाया कुछ नहीं, क्योंकि इस्लाम फितरत का तर्जमान है। वो इंसानों को वो बातें बताता है, वो इस्लाम अपने मानने वालों को वो बातें सिखाता है जिससे उसके मानने वाले सलामती वाली जिंदगी गुजारें, सलामत बाकरामत होके वो चलें। इसके लिए इस्लाम ने 2 अहम उसूल मुस्बत अंदाज में दिए हैं, सब्र और शुक्र। हालात की नामुसाअदत आ सकती है, हालात खराब हो सकते हैं, उस मौके पर खुश रहने का वाहिद हल यह है कि सब्र वाली सिफत अपने अंदर पैदा करें। अगर सब्र नहीं होगा तो रब काबा की कसम दुनिया की कोई ताकत आपको और हमें खुश नहीं रख सकती। सब्र होगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह की मदद फौरन आ जाएगी और दिल का गम काफूर हो जाएगा, मग़मूम दिल खुशियों से लबरेज हो जाएगा। और सब्र करते हुए एक बात का खास ख्याल रखें कि अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है मैं इसका हकदार नहीं था। जो कुछ अल्लाह ने दिया है हमारी हैसियत से ज्यादा दिया है। दुनिया में आए किस हाल में थे? दुनिया में इस हाल में आए थे कि तन बदन पर कपड़े का एक हिस्सा नहीं था, एक चीथड़ा भी तो नहीं था बदन के ऊपर। जब दुनिया में आए थे तो किसी मकान की चाबी लेकर के आए थे। जब दुनिया में आए थे किसी कारखाने और फैक्ट्री और दुकान की रजिस्ट्री लेके आए थे। खाली हाथ और नंगे बदन दुनिया में आए थे। कितना करीम है हमारा अल्लाह जिसने आने से पहले मां की छाती में हमारी ग़िज़ा का इंतजाम कर दिया। कितना रहीम है हमारा अल्लाह कि दुनिया में आने के बाद उसने मकान अता कर दिया, दुनिया में आने के बाद उसने कपड़े अता कर दिए। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो अल्लाह की नेमतों को गिन नहीं सकते, अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। सब्र इन्हीं सिफात के साथ पैदा हो सकता है। वरना जहां मामूली सी कोई परेशानी आई सब कुछ फरामोश करके अल्लाह की सारी नेमतों को भूला करके उस एक परेशानी का गम दिल में बिठा लिया और इसी में सारी तबाही और बर्बादी आ जाती है। आज जिस हाल में हम और आप हैं, अब से 20 साल पहले की जिंदगी सोच लेना, सब्र ही सब्र रहेगा। कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, अब से 20 साल पहले और 10 साल पहले की जिंदगी सोचो। मैं भी सोचूं कि मैं दिल्ली में किस हाल में आया था और आप भी अपने ऊपर निगाह दौड़ाइएगा इंसाफ के साथ किस हाल में यहां आए थे। अल्लाह ने कितना नवाजा है। और फिर गम, और फिर शिकवा, और फिर शिकायतें। मेरे रब को शिकवे भरी जिंदगी पसंद नहीं है। सब्र जमील इख्तियार करने का हुक्म दिया गया है। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के साहबजादे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब उनकी निगाहों से ओझल हो गए, उस सारे बेटों ने आके बयान ये दिया था कि उन्हें तो भेड़िया खा गया। खून में लथपथ ये कमीज आपके सामने मौजूद है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये सब तुम्हारी दिल की बनाई हुई बातें हैं, लेकिन जो तुम बयान दे रहे हो मैं उसके ऊपर सब्र जमील इख्तियार कर रहा हूं। सब्र जमील, इसकी तारीफ क्या है?
صبر جمیل کی تعریف یہ ہے کہ جس میں اپنی پریشانی کا کوئی شکوہ بندوں کے سامنے نہ کیا جائے، جو کہنا ہے وہ اپنے رب سے کہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے جب مصر کی سرزمین پر رک گئے، اب 2 بیٹوں کا غم ستا رہا ہے، پھر آپ نے فرمایا میں صبر جمیل اختیار کر رہا ہوں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اور میں اپنا غم کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، مجھے اپنا دکھڑا اور اپنا غم جو بھی بیان کرنا ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ آج ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ کی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مزاج بخیر، خیریت سے ہیں آپ؟ بس خیریت معلوم کرتے ہی انہوں نے اپنی زندگی کا وہ دکھڑا سنانا شروع کر دیا جس میں شکوے ہی شکوے ہیں، شکایتیں ہی شکایتیں ہیں، اور وہ یہ بندہ بھول جاتا ہے میرے رب نے یہ 2 آنکھیں دے رکھی ہیں، یہ کتنی قیمتی ہیں۔ شکایت کرتا ہے بندوں کے سامنے، وہ غنی اللہ کا شکوہ کر رہا ہے فقیروں کے سامنے، جس اللہ نے اسے سننے کے لیے قیمتی کام دے رکھے ہیں، بولنے کے لیے زبان دے رکھی ہے، پہلوؤں میں دل دھڑک رہا ہے، رگوں میں خون کا دورانیہ جاری ہے، اور پھر بھی وہ شکوے کر رہا ہے۔ اگر یہاں سے بھی صبر سمجھ میں نہ آئے تو ہاسپٹل چلے جانا، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، کسی کا گلا کٹا ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کے دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے، وہاں جا کے ایک نظر دیکھو گے اپنے وجود کو دیکھ کے صبر آ جائے گا۔ اور اگر یہاں سے بھی صبر کا سبق نہ مل سکے تو قبرستان میں چلے جانا اور یہ سوچنا کہ ہمارے محلے کے کتنے دبنگ لوگ جن کی طاقت اور قوت کے چرچے تھے، جن کا نام سن کر لوگ دہل جاتے تھے، آج وہ زیر زمین خاک کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے نامور لوگ، بڑے تاجور لوگ، اپنے علاقے کے بڑے بڑے طاقتور لوگ، جا کے دیکھو ان کا کیا حال ہے۔ ان کی قبر پہ کوئی جا کے سلام پیش کرنے والا نہیں، ان کی قبر پہ جا کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ تب تو صبر آ جائے گا نا، یہی آنا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ ہاسپٹل سے بچے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، اللہ کی عبادت بھی کر لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے اوپر والوں کو کبھی مت دیکھنا، نیچے والوں کو دیکھنا، صبر والی زندگی ہوگی، اور صبر میں خوشی ہے، صبر میں سکون ہے، صبر میں سلامتی ہے، صبر میں امن ہے۔ اگر خوشیوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر صبر والی صفت پیدا کریں۔ چوتھی چیز شکر، اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کیا کرو۔ رب کعبہ کی قسم، شکر گزار انسان کبھی غموں والی زندگی نہیں گزارتا، اس کو اللہ کی ہر نعمت یاد آتی ہے اور ہر نعمت پہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ غم آپ سے دور رہے گا، دل کی پریشانی آپ سے دور رہے گی، خوشیوں بھری زندگی مل جائے گی۔ یہ اسلام کے بڑے واضح اصول ہیں سماجی معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، آئلی اور خاندانی زندگی گزارنے کے لیے، گھریلو اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے، خوشیوں بھری زندگی پانے کے لیے یہ 4 اصول اپنا لیں۔ بغض سے اپنے دل کو پاک رکھیں، حسد سے اپنے قلب کو صاف رکھیں، اور ہر مصیبت کے مد مقابل صبر کرنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرنے والے بن جائیں۔ خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔